اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایلس اسپرنگ جو ہے وہ ایک ویری اسمال ٹاؤن، بہت چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کی تقریباً پاپولیشن جو ہے وہ 35,000 کے قریب ہے، 30 to 35,000 کے قریب ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ اس کی صفائی بہت زیادہ ہے، اتنا انہوں نے خوبصورت اس کو بنایا ہوا ہے کہ اٹس ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ کے تقریباً بالکل درمیان میں ہے۔ اور اس کی پاپولیرٹی کی ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قریب میں یولرو کے نام سے ایک جگہ ہے، جہاں پہ ایک بہت بڑی راک جو ہے نا، وہ بہت بڑی، اتنی بڑی بہت راک ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور یہ آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ارد گرد کوئی چھوٹی موٹی راکس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اٹس لائک سم تھنگ اسٹرینج فار دا پیپل، لوگوں کے لیے کہ یہ اتنی بڑی راک جو ہے وہ اکیلی صرف یہاں پر ہے۔ یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ماؤنٹین ہوتا ہے یا اس کے ساتھ چھوٹے ماؤنٹینز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن یہ پورے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک بہت بڑا راک جو ہے نا وہ ایسے وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے پورے ورلڈ سے، پوری دنیا سے جو ہے نا ٹورسٹ آتے ہیں، تو وہ ایلس اسپرنگ میں اسٹے کرتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے بس کے ذریعے، آئی تھنک اٹس اراؤنڈ ناٹ ویری فار، اباؤٹ 30 40 50 کلومیٹرس کے فاصلے پہ ہے۔ تو وہاں پہ جاتے ہیں، یہ راک کلائمبنگ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ راک جو ہے نا وہ اپنے کلر چینج کرتی ہے۔ بیسیکلی یہ کلر تو چینج نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے سن جو ہے وہ نیچے آتا ہے یا اوپر جاتا ہے، تو اس کی جو ریفلیکشن ہے اس کے راک کے اوپر وہ چینج ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے راک کا کلر چینج ہو رہا ہے۔ حالانکہ راک جو ہے، یہ بہت بڑا پتھر جو ہے، یہ اپنا کلر چینج نہیں کرتا، لیکن سن کے ریفلیکشن کی وجہ سے اور سن کے دن میں مختلف ٹائم کی وجہ سے اس کے اوپر جو ریفلیکشن پڑتی ہے، اس کی وجہ سے اس راک کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ ایلس اسپرنگ بہت خوبصورت چھوٹا شہر ہے، لوگ موسٹلی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ مارکیٹس جو ہیں بہت بڑی ہیں، بڑی بڑی شاپنگ سینٹرز۔ میں نے اتنے بڑے شاپنگ سینٹر پاکستان میں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے، یہ تو بعد میں پاکستان میں ابھی ٹرینڈ شروع ہوا ہے جو شاپنگ سینٹرز کا، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں شاپنگ سینٹرز نہیں ہوتے تھے، بس چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی تھیں یا بازار وغیرہ ہوتے تھے، طارق روڈ ہو گیا، نارکلی بازار ہو گیا، اس طرح کے بازار ہوتے تھے۔ اس طرح سے بڑے شاپنگ سینٹر پاکستان میں نہیں ہوتے تھے۔ تو آئی واز امیز ٹو سی اتنے بڑے شاپنگ سینٹرز میں آپ سارا دن بھی وہاں پہ شاپنگ کرتے رہیں تو ایک دن بھی آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس وغیرہ، ابھی تو یو گائز آر آل فیملیئر کہ شاپنگ سینٹر میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے شاپنگ سینٹر جو آپ پاکستان میں ابھی دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی بڑے شاپنگ سینٹر، وہ اسمال سٹی ہے یہ جو ایلس اسپرنگ ہے، حالانکہ اسمال سٹی ہے لیکن اس میں اتنے بڑے بڑے انہوں نے شاپنگ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے شاپنگ وغیرہ کرنے جاتے تھے۔ نیکسٹ ڈے جب ہم کالج گئے تو وہاں پر ایئن رابرٹس جو کہ پرنسپل تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اور جتنے بھی دوسرے اسٹاف تھے ان سب سے ملاقات ہوئی۔ پھر انہوں نے ہمیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے ایک دوسرے مختلف کنٹریز سے آئے ہوئے تھے، لائک تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، سنگاپور، انڈیا، ان کنٹریز سے جتنے بھی ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ تھے وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ ان سے بھی ہم نے آپس میں انٹریکشن، ہیلو ہائی کیا، اور ہم نے اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا کہ ویئر وی آر فرام اینڈ وائی وی آر ہیئر ان ایلس اسپرنگز۔ اینڈ تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جوڈی مارس لینڈ سے ہماری ملاقات کروائی گئی، جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کوآرڈینیٹر تھی۔ انہوں نے شی از دی موسٹ لوننگ پرسن، بہت اچھی اور بڑی، ان کی جو اسمائل بہت خوبصورت، اور وہ ہر ایک سے ایسے ملتی تھی جیسے وہ ان کو وہ بہت پرانا جانتی ہیں۔ اور پھر جوڈی مارس لینڈ نے ہمیں جو ہے نا وہ اورینٹیشن کروائی کالج کی، ڈفرینٹ اسٹاف جو تھے ان سے ہماری ملاقات کروائی، کینٹین، لائبریری، ہال اور کلاسز، اور ساری وہ چیزیں جہاں پہ ہمارے انٹریکشن ہونا تھا، ہمیں جانا تھا، وہ سب چیزیں انہوں نے، لانڈری وغیرہ یہ سب انہوں نے ہمیں دکھائی۔ اور مختلف اسٹاف جو تھے اور مختلف لیکچرارس وغیرہ تھے ان سے ہماری انٹریکشن اور ملاقات کروائی۔ ان میں ایک جو اسٹاف تھی وہ ہیلن تھی، ہیلن جو کہ ایلس اسپرنگ کے جو شیرٹن ہوٹل ہیں، جنرل مینیجر آف دی شیرٹن ہوٹل آف ایلس اسپرنگز، ان کی وائف تھیں۔ اینڈ شی واز آلسو ویری لوننگ پرسن، بہت پیار سے بات کرتی تھی، اور وہ شی واز آلسو ٹیچنگ ہوٹل مینجمنٹ کورسز ان دیٹ کالج۔
تو وہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر ہم نے ہماری کلاسز وغیرہ سٹارٹ ہو گئی، اور کلاسز میں یہ تھا کہ انیشلی تو اوبیسلی ابھی اتنا پریشر وغیرہ نہیں تھا، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بھی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ ہاؤ مینی سبجیکٹس وی ہیو ٹو کور اینڈ واٹ آر دی پرسنٹیج اینڈ مارکس اینڈ آل دیٹ، جو بھی کلاسز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ہماری اسیسمنٹ وغیرہ کیسی ہوگی، اور کتنے پرسنٹیج آف اسائنمنٹس ہوں گے، اور پھر ایگزامز ہوں گے، اور پھر گروپ جو اسائنمنٹس وغیرہ ہوں گی، یہ ساری ہمیں ایکسپلین کی گئی کلاس میں. تو ہماری کلاس میں ایک لیکچرار تھے جو کہ ایسے پڑھاتے تھے جیسے بڑے فنی طریقے سے، جس کی وجہ سے نا ان کو دیکھ کے تو وہ میرے ساتھ میں جو دوسرا پاکستانی تھا وہ ہنس پڑتا تھا. تو اس کے ہنسنے کی وجہ سے میں بھی ہنس پڑتا تھا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو کنٹرول مائی لاف، کیونکہ وہ ہنستا تھا تو پھر میری بھی ہنسی چھوٹ جاتی تھی. اسی بیسک ریزن یہ تھی کہ وہ لیکچرار جو تھے وہ جب ایکسپلین کرتے تھے نا کوئی بھی چیز کو، تو وہ ایسے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے تھے، ہاتھوں سے ایسے بناتے تھے ایکشنز، اور امپریشن وغیرہ دیتے تھے، اور باڈی لینگویج ان کا ایسا تھا کہ وہ ایسے بات کرتے تھے وہ اس طرح سے، اور ان کے فیشیل ایکسپریشن بڑے عجیب عجیب. اور جو اگر کوئی انسان نہیں بھی دیکھتا، پتہ نہیں کون سے لوگ جو اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھے ہوتے تھے ان کو ہنسی نہیں آتی تھی، لیکن ہمیں ان کو دیکھ کے ہنسی آ جاتی تھی. تو 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو پھر لیکن انہوں نے پھر اپنی جو ہے نا وہ کلاس وغیرہ چینج کر دی. اینی ویز تو پھر ہم کالج کلاسز وغیرہ اٹینڈ کر کے واپس گھر آ گئے، اور اپنے ٹاؤن ہاؤس میں. ہمارے ٹاؤن ہاؤس کے ساتھ میں دوسرے بھی جو اوورسیز اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی رہ رہے تھے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ ڈیٹیل سے انٹریکشن نہیں ہوا تھا. although we had interacted with them in the class، اور نام وغیرہ بتایا کہ ہم کہاں سے ہیں، لیکن ابھی جیسے وہ فرینڈ شپ ہوتی ہے وہ ابھی ڈیولپ. ظاہر ابھی فرسٹ ڈے تھا، تو دے ور لیونگ دیئر ٹو آن آور لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ بوتھ ٹاؤن ہاؤسز میں. اب یہ تھا کہ ہم نے کھانا وانا کھایا، رائس وغیرہ بوائل کر کے، فش جو ٹن فش وغیرہ لے کے آئے تھے اس کے ساتھ ہم نے فش کھائی، پھر ٹی وی وغیرہ دیکھا، کچھ باتیں کیں، اور پھر رات کو نماز پڑھ کے میں سونے کے لیے لیٹ گیا تاکہ نیکسٹ ڈے کی تیاری کے لیے. اب یہاں پہ یہ تھا کہ ایلس اسپرنگ میں بہت سارے لوگ جو ہیں نا ان کے گھروں میں 2-4 گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ بائسیکل یوز کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آنے کے لیے، یا ایون کہ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہ نکلتے ہیں تو سائیکلز بائسیکلز وغیرہ یوز کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، جسٹ گو اراؤنڈ. اینڈ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بائک یوز کرتے تھے. تو ہمیں مارکیٹ آنے جانے کے لیے تھوڑی مشکل یہ ہوتی تھی کہ وی ہیڈ ٹو ویٹ فار دا بس بڑی فریکوینٹلی تو نہیں آتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد آتی تھی، جس کی وجہ سے ٹائم کافی ویسٹ ہوتا تھا، اور پھر وہ اسٹاپ پہ رک کے جاتی تھی. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھی جو ہے نا بائسیکل وغیرہ سائیکل وغیرہ خرید لیں، جس کی وجہ سے ہمارے مارکیٹ میں آنا جانا آسان ہو جائے گا. لیکن جب مارکیٹ میں پتہ کرنے کے لیے گئے تو پتہ چلا جی کہ بائسیکلس کی جو نیو بائک سائیکلس تھیں ان کی جو پرائس تھی وہ $1,000 سے زیادہ تھی. منیمم جو تھا $1,000 کی تھی، اور اس سے اوپر $1,200 اور $1,500 اس طرح سے تھی. تو obviously we were student there, or it was very difficult for us to spend $1,000 just to buy a cycle. تو پھر ہم نے سیکنڈ ہینڈ بائسیکل جو ہیں وہ $300-400 میں مل گئی تھی، تو وہ ہم نے پرچیز کر لی، جس کی وجہ سے ہمارا مارکیٹ میں آنا جانا بڑی ہمیں آسانی ہو گئی تھی. اور ہم جب بھی چاہتے تھے مارکیٹ چلے جاتے تھے، چیزیں لے آتے تھے، اور وہاں سے پھر آسانی سے واپس آ جاتے تھے. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ سائیکل لیتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ پنکچر بنانے کا سامان بھی لینا پڑتا ہے. ادروائز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ اگر آپ کی بائک راستے میں پنکچر ہو جائے تو آپ اس کو اٹھا کے کہاں پہ ریپیئر کروانے کے، بلکہ ریپیئر ہوا نہیں کرتے، وہ آپ کو خود ہی اس کی جو ہے نا ریپیئرنگ خود ہی کرنی ہوتی ہے. تو اٹ از ویری کامن، اٹس ناٹ ان کامن، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ بھی سامان ہم نے پرچیز کیا اس کے ساتھ ہی. اب یہ تھا کہ اسٹڈی جو تھی وہ ہماری کافی ٹف تھی. ہوٹل مینجمنٹ کی اسٹڈی اٹ واز ناٹ ایزی، اٹ واز ویری ٹف اسٹڈی. سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم میکسیمم ٹائم جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کی طرف کنسنٹریٹ کریں گے، اور وی ٹرائی ٹو گیٹ گڈ گریڈس فرام آور ایگزامز اینڈ فرام اسائنمنٹس. اور اس کے لیے پھر ہم نے آپس میں بھی انٹریکشن وغیرہ بھی کرنا شروع کر دیا. میری گھر میں بات ہو جاتی ہوتی تھی اور فون، لیکن یہ تھا کہ ناٹ ایوری ڈے، سیکنڈ اور تھرڈ ڈے میں بات ہو جاتی تھی، یا ویکلی 2-3 دفعہ ضرور بات ہوتی تھی. اور خیر خیریت میں بھی بتا دیتا تھا، ان کی بھی خیر خیریت پتہ چل جاتی تھی. اب اس میں ایک یہ تھا کہ
ٹیلی فون بوتھ جو ہمارے ہاسٹل کے اندر تھے وہ یوز کرتے تھے. تو اس میں کئی دفعہ میں ایک کوائن ڈالتا تھا لائک $1 کوائن. تو اس میں وہ $1 کوائن مطلب ناٹ ویری آفٹن ہر دفعہ نہیں, کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس کو میں ڈالر کوائن ڈال کے تو ایک وہاں پہ وہ بٹن تھا وہ پریس کرتا تھا تو وہ $1 کوائن جو ہے نا وہ اٹک جاتا تھا, وہ سیدھا نہیں جاتا تھا, لیکن میری کال جو ہے وہ تھرو ہو جاتی تھی. اور پھر ان لمیٹیڈ ٹائم جتنی مرضی آپ بات کریں. اور یہ ہے کہ ویک میں ایک آدھ دفعہ ہی ایسا ہوتا تھا, ایوری ٹائم ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ آئی ہیڈ ٹو گیٹ وہ جو کوائنس جو تھے وہ میرے پاس بہت سارے میں نے رکھ لیے تھے ڈالرس, تاکہ جب بھی ضرورت ہو میں گھر بات کر سکوں. گھر والے مجھے ڈرافٹ وغیرہ پیسے وغیرہ بھیجتے رہتے تھے میرے. اٹ واز ویری ایزی فار می اینڈ دے ور آسکنگ می ٹو کنسنٹریٹ آن یور اسٹڈیز. آپ کو پیسوں وغیرہ کی فکر نہیں کرنی چاہیے, بس اپنے اسٹڈی پہ کنسنٹریٹ کریں اینڈ کمپلیٹ یور MBA ان اینی ویز. اوکے. اینڈ پھر ایک دفعہ گھر سے کپڑوں کا پارسل بھی ملا. آئی واز ویری ہیپی ٹو ریسیو دیٹ کہ میرے پیرنٹس اینڈ بردر اینڈ سسٹر دے آر سو مچ ورڈ اباؤٹ می. Obviously I was too far away from them. بہت آسٹریلیا کوئی نزدیک نہیں ہے, دنیا کا ایک دوسرا کونا ہے جہاں پہ ہم گئے تھے. تو بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جوڈی مارس لینڈ جو ہے وہ ہم سب اسٹوڈنٹس کو لے گئی. تو اسٹوڈنٹس وغیرہ نے اپنے اپنے اکاؤنٹ کھلوائے, ہم نے بھی اپنا اکاؤنٹ کھلوایا. لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ بتایا ان کو کہ بھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک انٹرسٹ. تو وہ لڑکی جو ہمارا اکاؤنٹ کھول رہی تھی بینک میں, وہ بڑی حیران ہوئی. شی واز سرپرائز. وہ کہتی کہ ہاؤ کم یو ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک انٹرسٹ, یو ناٹ اوپننگ انٹرسٹ اکاؤنٹ ود انٹرسٹ. میں نے کہا آئی ایم مسلم اینڈ وی ڈونٹ ٹیک انٹرسٹ. تو وہ اس بات پہ شی واز اسٹونش. اس نے کہا کہ بھی ساری دنیا جو ہے نا وہ تھوڑے سے انٹرسٹ کے پیچھے بھی ایون تھوڑا سا بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے, اور یو آر ناٹ ٹیکنگ اینی انٹرسٹ فرام یو آر اوپننگ این اکاؤنٹ انٹرسٹ فری اکاؤنٹ. میں نے کہا الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے کہ وی ڈونٹ ٹیک انٹرسٹ ایز اے مسلم, وی آر مسلم اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. پھر یہ تھا کہ جوڈی مارس لینڈ جو تھی ان کی سسٹر آئی ہوئی تھی کوئنز لینڈ سے اپنی فیملی کے ساتھ. انہوں نے دے ٹریولڈ آل دا وے, بائی روڈ آئے تھے. اور ان کے بردر ان لا جوڈی کی جو سسٹر تھیں اور ان کے ایک دو بچے تھے ساتھ میں. تو انہوں نے پھر اپنے گھر میں انویٹیشن کی, میری اور میرے ساتھ جو دوسرا پاکستانی تھا ان کو اپنے گھر انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور جو ہے نا ڈنر ہمارے ساتھ انجوائے کریں. تو جب ہم آپ ان کے ساتھ گئے تو دیکھا کہ اوبویسلی ڈائننگ ٹیبل پہ بہت ساری چیزیں تھیں, وائن بھی تھی اور پورک بھی تھا اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہم نہیں کھا سکتے تھے. تو میں نے بس احتیاطاً بہت لمیٹڈ چیزیں جو تھیں جو میں نے سمجھ سکتا تھا کہ بھئی یہ حلال چیزیں ہیں, اس کو کھایا. تو جوڈی کی جو سسٹر تھی شی واز واچنگ می. اس نے کہا جی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو, وائی آر یو ناٹ ڈرنکنگ اینڈ وائی یو ناٹ ایٹنگ ایوری تھنگ. تو میں نے اس کو کہا جی کہ وی ڈونٹ ڈرنک, وی ڈونٹ گیمبل اینڈ وی ڈونٹ ایٹ پورک اینڈ ایوری تھنگ. وہ کہتی کہ ہاؤ یو لیونگ یور لائف, دیر از نو ایکسائٹمنٹ ان یور لائف, یو ڈونٹ ڈرنک, یو ڈونٹ گیمبل, یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس, سو یور لائف مسٹ بی ویری بورنگ. میں نے کہا نہیں الحمد للہ مائی لائف از ناٹ ویری بورنگ, دیر آر ملینز آف ادر مسلمس اینڈ وی لیو اسلامک لائف اینڈ our lives are not boring. Alhamdulillah, our lives are very exciting. So this is what happened on every day almost on that, especially on that dinner party. So she got surprised and she couldn't believe. یہ ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ نان مسلمس جو ہیں ان کے مائنڈ میں مسلمانوں کے خلاف بڑی جو ہے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا انٹریکشن نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ. دوسری یہ ہے کہ ان کی اسٹڈی اسلام کے بارے میں نہیں ہے. تو اگر وہ تھوڑی سی اسٹڈی کریں اسلام کے بارے میں اور اس کو سمجھیں تو ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں مس انڈرسٹینڈنگز وہ دور ہو سکتی ہیں اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی موسٹ آف دیم دے ڈونٹ ڈو اٹ. تو وہ ان کے ذہن میں جو بھی خیال آتے ہیں وہ اس کو بس ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر اس سے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ان کی جو ہے امپریشنز یا ان کی جو ویوز ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف پھر ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں. Inshallah, I will talk to you further in my next video. Thank you very much for being with me and you enjoy your life and I will see you in my next video. Assalamu alaikum.